خداوند یسوع مسیح کے قدرت والے اور جلالی نام میں آپ کی خدمت میں سلامت کرتا ہوں۔ خداوند کا شکر ہو کہ ایک بار پھر اس نے ہمیں یہ فضل بخشا کہ ہم اس کے کلام کو سیکھ سکیں۔ میرے عزیزوں، گزشتہ پروگرام کے اندر ہم یہ سیکھ رہے تھے کہ کس طرح سے بائبل مقدس خدا کے متعلق، اس کی ذات اور اس کی صفات کے متعلق گہرا مکاشفہ فراہم کرتی ہے۔ ہم یہ سیکھ رہے تھے کہ بائبل مقدس ہی ایک واحد ایسی کتاب ہے جو خدا کے متعلق اتنی گہرائی سے تعلیم دیتی اور خدا کا گہرا مکاشفہ فراہم کرتی ہے۔ میرے عزیزوں، آج ہم یہ سیکھیں گے کلام مقدس میں سے کہ کس طرح سے کلام مقدس خدا کا کلام تحریر کیا گیا، کس طرح سے یہ تحریری صورت میں ہمارے پاس آج ہمارے ہاتھوں کے اندر موجود ہے۔ کیا یہ کلام انسانوں نے اپنی عقل اور اپنی سمجھ سے اور اپنی مرضی کے مطابق لکھا اور اس کو جو ہے وہ خدا کے کلام کا درجہ دے دیا، یا یہ کلام کسی اور طریقے سے لکھا گیا؟ اس کے لیے ہم نے بائبل مقدس میں سے 2 آیتوں کا انتخاب کیا ہے، جس میں سے پہلی آیت مقدس پالوس رسول کا خط تموتھیوس کے نام، دوسرا خط ہے یہ، اس کا 3 باب ہے اور اس کی 16ویں آیت کا ہم مطالعہ کریں گے۔ جی پڑھیے۔ ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے، تعلیم اور نظام اور اصلاح اور راستہ بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند ہے۔ شکریہ۔ ایک اور آیت جس کا ہم مطالعہ کریں گے وہ ہے مقدس پطرس رسول کا 2 خط، اس کا 1 باب اور اس کی 21ویں آیت۔ کیونکہ نبوت کی کوئی بات آدمی کی خواہش سے کبھی ہی نہیں ہوئی، بلکہ آدمی روح القدس کی تحریک کے سبب سے خدا کی طرف سے بولتے تھے۔ تھینک یو، خداوند آپ کو برکت دے۔ پہلی آیت جو ہم نے پڑھی ہے، جہاں لکھا ہے ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے، ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے۔ انگریزی زبان کے اندر یہاں پر خدا کے الہام کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے انسپریشن، لیکن جب ہم اصل زبان کا مطالعہ کرتے ہیں، اصل زبان کے اندر جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے تھیوپنوسٹاس۔ تھیوپنوسٹاس، تھیوس، جیسے لفظ تھیوس ہے، تھیولوجی ہم استعمال کرتے ہیں، تھیوس کا مطلب ہے خدا، اور پنوسٹاس کے لیے جس کا مطلب ہمارے پاس یہاں پر انسپریشن ہے انگلش کے اندر، وہاں پر یونانی کے اندر سانس کے لیے استعمال کیا گیا ہے، بریتھ کے لیے استعمال کیا گیا، پنوسٹاس یعنی کہ خدا کا دم، خدا کا سانس۔ پنوسٹاس جو لفظ ہے یعنی کہ تھیو پنوسٹاس، خدا کا دم، بریتھ آف گاڈ، خدا کا سانس کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ اور اس خدا کے سانس کا جو مطلب ہے، خدا کا دم جو یہاں پر استعمال کیا گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ روح القدس کی تحریک، یعنی کہ مکمل طور پر، پورے طور پر روح القدس کی تحریک، خدا نے اپنا دم، اپنی روح کے وسیلے سے، اپنے پاک روح کے وسیلے سے یہ کلام جو ہے اس کو تحریر کروایا ہے۔ اس تحریر کروانے کے لیے مکمل طور پر شروع سے لے کر آخر تک طریقہ کار مختلف ہیں، لوگ مختلف ہیں، لیکن ہاتھ ایک ہی ہے، خدا کا ہاتھ، اور خدا کے دم یعنی کہ روح القدس کے وسیلہ سے یہ کلام لکھا گیا، تحریر کیا گیا۔
کوئی لفظ بھی، کوئی آیت بھی اس میں اس کو لکھنے میں، اس کے اندر موجود جتنی بھی آیات ہیں، جتنے بھی الفاظ ہیں، ان کے اندر انسانی عقل، پورے طور پر انسانی عقل یا انسانی ہاتھ شامل نہیں. اس کے ہر ایک لفظ کو لکھوانے میں، ہر ایک آیت کو لکھوانے میں خدا کے روح القدس کی تحریک، خدا کا روح تحریک دیتا تھا، اور اس روح القدس کی تحریک کے وسیلے سے، اس روح القدس کی تحریک سے انسان جو ہے، لوگ جو ہے خدا کے کلام کو لکھتے تھے. پطرس رسول فرماتے ہیں، ہم نے آیت پڑھی کہ نبوت کی کوئی بات آدمی کی اپنی خواہش سے کبھی نہیں ہوئی، لوگ روح القدس کی تحریک کے سبب سے خدا کی طرف سے بولتے تھے. یہ مکمل طور پر روح القدس کی تحریک سے لکھا گیا ہے، مکمل طور پر خدا کی مرضی سے یہ تحریر کیا گیا. اس کے اندر انسان کی اپنی عقل یا اپنی جو سمجھ ہے یا اپنی مرضی اس کی کبھی شامل نہیں رہی ہے. اب ہم مزید آگے چلنے سے پہلے آج ہم تھوڑی سی علم کی بات کریں گے. آگے جانے سے پہلے میں یہ بتا دوں آپ کو کہ بائبل مقدس کی بات اور خدا کی بات کو، یعنی کہ خدا نے کہا اور بائبل مقدس نے کہا، اس کا ایک ہی لیول ہے. ایسا نہیں ہے کہ بائبل مقدس کے اندر کچھ اور، اگر یہ انسانوں نے لکھا ہے تو اس کا کوئی اور درجہ ہوتا، یا اس کو کسی اور نظر سے دیکھا جاتا، اور جو خدا کی کہی ہوئی بات ہے اس کو کچھ اور درجہ دیا جاتا. خدا کی کہی ہوئی بات اور انسان کی کہی ہوئی بات، دونوں باتوں کے اندر جو ہے وہ فرق ہے. اس کے لیے ہم دو حوالے بائبل مقدس کے اندر سے دیکھیں گے، جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ بائبل مقدس کا درجہ اور خدا کی بات کا درجہ دونوں جو ہیں وہ فرق ہیں. اس کے لیے ہم پہلا حوالہ جو دیکھیں گے وہ ہے پیدائش کی کتاب، اس کا 12واں باب اور اس کی پہلی آیت سے ہم پڑھیں گے. پیدائش کی کتاب ہے، اس کا 12واں باب اور اس کی پہلی آیت. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ خدا کے منہ کے الفاظ اور بائبل مقدس کے الفاظ دونوں کو ایک ہی درجہ کلام مقدس کے اندر دیا گیا ہے. جی پہلی آیت سے پڑھیے، 12ویں باب کی پہلی آیت. اور خداوند نے ابراہیم سے کہا کہ تو اپنے وطن اور اپنے ناطے داروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا. یہاں پر لکھا ہے اور خداوند نے کہا. آگے تھوڑا سا اور مزید آگے پڑھیے تاکہ بات ہماری واضح ہو جائے. اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا تو تو باعث سے برکت ہوا. جو تجھے مبارک کہیں گے ان کو میں برکت دوں گا، اور جو تجھ پر لعنت کرے اس پر میں لعنت کروں گا. تھینک یو. اب آپ نکال کے رکھیے ذرا، غلطیوں کا خط ہے، اس کا 3واں باب اور اس کی 8ویں آیت. یہاں پر ہم نے دیکھا کہ خدا لفظ یہاں پر جو استعمال ہوا ہے 12ویں باب کی پہلی آیت کے اندر، خداوند نے ابراہیم سے کہا. یہ خدا کے الفاظ ہیں، خداوند نے کہا ابراہیم سے. اب ذرا غلطیوں کے خط کے 3 باب کی 8ویں آیت پڑھیے. غلطیوں کا خط ہے 3 باب اور اس کی 8ویں آیت پڑھیے جلدی سے. اور کتاب مقدس نے پیشتر سے یہ جان کر کے خدا غیر قوموں کو ایمان سے راست باز ٹھہرائے گا، پہلے ہی سے ابراہیم کو یہ خوشخبری سنا دی کہ تیرے باعث سب قومیں برکت پائیں گی. تھینک یو. یہاں پر دیکھیے کہ پیدائش کی کتاب کے اندر وہی بات لکھی ہے، اور کیا کہا ہے، کیا لکھا ہے؟ خداوند نے کہا. یہاں پر مقدس پولس رسول فرماتے ہیں کتاب مقدس نے پیشتر ہی سے جان کر کے خدا غیر قوموں کو ایمان سے راست باز ٹھہرائے گا ابراہیم کو یہ خوشخبری سنائی کہ سب قبیلے تیرے وسیلے سے برکت، سب قومیں تیرے وسیلے سے برکت پائیں گی. یعنی کہ خدا کے اپنے الفاظ جو خدا نے کہے اور جو کتاب مقدس کے اندر
لکھے گئے بائبل مقدس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ دونوں کا ایک ہی درجہ ہے۔ اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ بائبل مقدس شروع سے لے کر آخر تک مکمل طور پر روح القدس کی تحریک سے لکھی گئی، اور خدا نے اس کو مختلف طریقوں سے نبیوں پر، اپنے لوگوں پر ظاہر کیا اور اس کو تحریر کروایا۔ میرے عزیزو، آئیے ذرا پہلا طریقہ جو خدا نے استعمال کیا کلام کو لکھوانے کے لیے وہ کیا تھا، ہم یہ دیکھیں گے۔ بزرگ موسیٰ کے ذریعے سے خداوند خدا نے پہلی 5 کتابیں جن کو توریت کہا جاتا ہے بزرگ موسیٰ کے ذریعے سے لکھوائیں، یا ان بزرگ موسیٰ کو بتایا، ان کو ڈکٹیٹ کرایا۔ یہ پورے کا پورا کلام ڈکٹیشن نہیں ہے، املا نہیں ہے، بہت ساری باتیں ہیں جو خداوند نے کہا اور خداوند نے ایک طرح سے یوں کہنا چاہیے کہ ڈکٹیٹ کرایا، لیکن بہت ساری جگہوں پر خدا نے اپنی سوچیں انسان کے اندر منتقل کی، اور وہ خدا کی سوچ کو، خدا کی بات کو وہ لکھتے تھے۔ لیکن پیدائش کی کتاب کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہ ڈکٹیٹ کرایا گیا کافی حصہ توریت کی کتابوں کا زیادہ تر حصہ خدا نے بزرگ موسیٰ کو ڈکٹیٹ کروایا کہ یہ اس طرح سے تم نے ان باتوں کو لکھنا ہے، قربانی ہے تو کس طرح سے کرنی ہے، کس چیز کی قربانی ہے، کس وقت کرنی ہے، کیا کرنا چاہیے، یہ خدا نے بزرگ موسیٰ کو ڈکٹیٹ کروایا، اور خدا نے اس طرح سے اپنے الہام کو، اپنی باتوں کو جو ہے وہ لکھوانا شروع کیا۔ میرے عزیزو، جب ہم موسیٰ کی توریت کی بات کرتے ہیں تو ہم اکثر ہم میں سے بہت سے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بزرگ موسیٰ نے اگر یہ توریت کی کتاب لکھی ہے، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں جو تحریف ماننے والے ہیں، بہت سے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ اس کے اندر یہ موسیٰ کی کتاب نہیں ہو سکتی، یہ موسیٰ نے نہیں لکھی، کیونکہ اس کے اندر موسیٰ کا ذکر ملتا ہے۔ کس طرح سے؟ جب ہم خروج کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو موسیٰ کا ذکر ملتا ہے، موسیٰ نے یہ کیا، موسیٰ اس کے پاس گیا، موسیٰ کو خدا نے یہ کہا، موسیٰ نے یہ کیا، موسیٰ نے وہ کیا۔ تو اس لیے یہ کتاب کسی اور شخص نے لکھی ہے، موسیٰ نے نہیں لکھی ہے، کیونکہ یہاں پر موسیٰ کا ذکر اس کتاب کے اندر ملتا ہے۔ تو یہ کتاب وہ کتاب نہیں ہے جو کہ توریت ہے یا جس کو موسیٰ نے لکھا ہو، کیونکہ اس کے اندر تو موسیٰ کا ذکر آ رہا ہے۔ میرے عزیزو، میں یہ بات آپ کے گوش گزار کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ کتاب بزرگ موسیٰ نے ہی لکھی ہے، اس کو بزرگ موسیٰ نے ہی خدا کی روح القدس کی تحریک کے مطابق موسیٰ کو ہی اس کتاب کو تحریر کروایا ہے۔ اب جہاں تک سوال ہے کہ موسیٰ کا ذکر اس کتاب کے اندر، موسیٰ اپنا نام کیوں اس کتاب کے اندر، ہمیں موسیٰ کا نام کیوں جو ہے وہ بار بار نظر آتا ہے کہ موسیٰ نے اس طرح سے کیا یا موسیٰ نے اس طرح سے کیا؟ بزرگ موسیٰ توریت کی کتاب کے اندر اپنا ذکر صیغہ غائب میں رہ کر کرتے ہیں۔ جو گرامر سے واقف ہیں، جو گرامر کو سمجھتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ صیغہ غائب کیا ہوتا ہے۔ صیغہ غائب کے اندر اپنا ذکر کرتے ہیں، اور پھر اس طرح سے ہمیں پڑھنے میں یہ آتا ہے کہ موسیٰ نے اس طرح سے کہا، موسیٰ یہاں گیا، موسیٰ نے یہ کیا، موسیٰ نے وہ کیا۔ تو بزرگ موسیٰ ہی اس کتاب کو لکھنے والے ہیں، لیکن وہ اپنا ذکر اس کتاب کے اندر صیغہ غائب کے اندر کرتے ہیں۔ جس طرح کہ ہمارے مشرق کے اندر یہ رواج ہے کہ شاعر جو ہے اپنا ذکر اپنی شاعری کے اندر کرتا ہے، اور ہم بہت سارے شاعروں سے واقف بھی ہیں۔
اس وقت ہم اعتراض نہیں کرتے کہ یہ شخص، یہ جو شاعر ہے، یہ شعر اس کا نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کا نام اس کے اندر ہے. جیسے ہم بہادر شاہ ظفر کا ایک شعر میرے سامنے اس وقت آ رہا ہے. کتنا بدنصیب ہے ظفر دفن کے لیے کہ 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں. اب یہاں پر بہادر شاہ ظفر جو ہے اپنا ذکر کر رہے ہیں. کیا ہم اس بات کو تسلیم کر لیں کہ جو نظم ہے یہ بہادر شاہ ظفر کی اپنی نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر تو اس کا جو ہے وہ ذکر موجود ہے. ہم نے اس پہ کبھی اعتراض نہیں کیا. لیکن ہم بائبل کی کتاب توریت پر جب ہم مطالعہ کرنا شروع کرتے ہیں، اس پر ہمارا اعتراض آ جاتا ہے کہ بزرگ موسیٰ کا ذکر جو ہے وہ اس کے اندر ہے، تو اس لیے یہ موسیٰ کی کتاب جو ہے یہ نہیں ہو سکتی ہے. آپ یہ کہیں گے کہ یہ تو شاعری کے اندر جو ہے وہ شاعر جو ہے وہ اپنا ذکر کرتے ہیں، تو کیا توریت کی کتاب جو ہے یہ شاعری کی کتاب ہے جس کے لیے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صیغہ غائب کے اندر؟ ہاں، شاعر تو صیغہ غائب کے اندر ماننے والی بات یہ ہے کہ شاعر تو صیغہ غائب کے اندر اپنا ذکر کرتے ہیں. تو کیا توریت بھی شاعری ہے؟ توریت شاعری نہیں ہے. اس لیے آپ کی یہ جو دلیل آپ دے رہے ہیں یہ ماننے کے لائق نہیں ہے، کیونکہ شاعر صیغہ غائب کے اندر اپنا ذکر کرتے ہیں. میرے عزیزو، میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. میں نے آپ سے کہا تھا شروع میں کہ آج ہم علم کی بات کریں گے. توریت کے لیے، کیونکہ یہ یہودیوں کی کتاب بھی ہے، یہ مسیحیوں کی کتاب بھی ہے، یہ یہودیوں کی کتاب بھی ہے، تو ایک ربی ہیں جن کا نام ہے ربی یعقوب. انہوں نے توریت کی کتاب کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یہ شاعری کی کتاب ہے، بلکہ انہوں نے اس کے اندر اس کی قرأت کرنے کے لیے کہ اس کی قرأت ہو سکتی ہے، یہ قرأت کے ساتھ پڑھی جانے والی کتاب ہے. جیسے ہمارے ملک کے اندر ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں وہ قرآن شریف کو قرأت کے ساتھ پڑھتے ہیں. تو توریت کے بارے میں ربی یعقوب نے یہ کہا کہ یہ قرأت کے ساتھ پڑھے جانے والی کتاب ہے، ایک شاعری کے انداز میں ہے. تو شاعر جو ہے اپنا ذکر جب اس کتاب کو لکھتا ہے تو وہ صیغہ غائب کے اندر کرتا ہے. اب ہم کیونکہ بات کر رہے ہیں خدا کے الہام کی کہ خدا نے کس طرح سے اس کو تحریر کروایا اور کس طرح سے اس کو خدا نے کیا کیا طریقہ کار استعمال کی. یہ اب آج ہم نے اس سلسلے کو شروع کیا ہے اور آئندہ آنے والے وقت میں ہم یہ بتائیں گے کہ کس طرح سے خدا نے اور لوگوں پر اپنے کلام کو جو ہے وہ نازل کیا، اپنا کلام تحریر کروایا، کیا کیا طریقہ کار خدا نے جو ہے وہ استعمال کیے. تو آج ہم توریت کی کتاب کی بات کر رہے ہیں کہ خدا نے بزرگ موسیٰ کو ڈکٹیٹ کروایا. اب دوسری بات یہ کہ عام طور پر توریت کی کتاب کے اندر ایک اور اعتراض آ جاتا ہے کہ یہ کتاب جو ہے یہ پہلے والی توریت نہیں ہے، یہ وہ توریت جو تھی وہ منسوخ ہو گئی ہے، وہ ختم ہو گئی ہے، یہ بعد میں لوگوں نے اپنی مرضی سے اس کتاب کو تحریر کیا ہے. میرے عزیزو، جب ہم توریت کا مطالعہ کرتے ہیں، جب ہم پہلی 5 کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اس کے مطالعے کے دوران یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کتاب ترقی یافتہ دور کی کتاب نہیں ہے. بزرگ موسیٰ کو جب خدا نے توریت دی یا لکھوائی یا اپنے احکام بزرگ موسیٰ کو جب خدا نے لکھوائے تو یہ کس دور کی بات ہے؟ آئیے ذرا ہم اس دور میں چلیں. وہ دور جس دور میں یہ کتاب بزرگ موسیٰ کو پیدائش کی کتاب سے لے کر استثناء کی کتاب کا کافی زیادہ تر حصہ جب بزرگ موسیٰ کو خدا نے لکھوایا تو وہ دور ایک
جدید یا ترقی یافتہ دور نہیں تھا۔ اس دور کے اندر سورج پرستی، ستارہ پرستی عام تھی۔ لوگ سورج کی پرستش کرتے تھے، لوگ چاند کی پرستش کرتے تھے۔ اس دور میں خدا نے بزرگ موسیٰ کو یہ کتاب تحریر کروائی یا لکھوانا یا بتانا شروع کیا۔ اب ایک اور اعتراض پہ ہم بات کریں گے، لیکن میں اپنی بات کو تھوڑا سا بتا دوں کہ ہم کس طرح سے یہ جان سکتے ہیں کہ یہ ترقی یافتہ دور کی کتاب نہیں بلکہ یہ پرانے دور کی اور واقعی ہی بزرگ موسیٰ کی تحریر ہے، جو اس کو خدا کے روح القدس کی ہدایت سے خدا نے اس کو تحریر کروایا۔ یہ وہی تحریر ہے جس کو خدا نے تحریر کروایا، یہ بزرگ موسیٰ کی تحریر ہے۔ جب ہم پیدائش کی کتاب کا مطالعہ شروع کرتے ہیں تو ہمیں آغاز کے اندر ہی، شروع میں پہلے باب کے اندر ہی یہ ملتا ہے کہ خدا نے دو بڑے نیر بنائے، یعنی کہ ایک نیر جو دن پر حکومت کرے اور ایک جو رات پر حکومت کرے۔ دو نیر بنائے۔ وہاں پر دو نیر کا ذکر ہے، یعنی کہ سورج کا اور چاند کا۔ میں نے بتایا سورج پرستی اور چاند پرستی، چاند کی پرستش اس دور میں عام تھی۔ خدا کو یہ بات معلوم تھی، اس لیے خدا نے ان دونوں کے نام لینا مناسب نہیں سمجھا کہ خدا نے سورج بھی بنایا اور خدا نے چاند کو بنایا۔ خدا نے ان الفاظ کا استعمال بزرگ موسیٰ سے نہیں کروایا کہ سورج بھی بن گیا اور چاند بھی بن گیا۔ خدا نے صرف یہ بتایا کہ دو نیر ہیں، دو چیزیں بنا دی گئی ہیں۔ ایک کو مقرر کر دیا گیا کہ دن پر حکومت کرے، دن کو روشنی دے، ایک کو مقرر کر دیا کہ رات کو روشنی دے، اور اس نے ستاروں کو بھی بنایا تاکہ زمین کو روشنی دے۔ خدا نے یہ بات ظاہر کر دی کہ یہ نیر جو بنائے جا رہے ہیں، یہ پرستش اس لیے نہیں بنائے جا رہے، ان کے نام بھی لینا خدا نے مناسب نہیں سمجھا یا پسند نہیں کیا کہ ان کے نام بھی لیے جائیں۔ خدا نے بتا دیا کہ دو بنا دیے، سورج بنا دیا، چاند بنا دیا۔ ان کو کام دے دیا گیا ہے کہ یہ اپنا کام کریں۔ سورج کا کام اس کو بتا دیا گیا اور چاند کا کام اس کو بتا دیا گیا۔ یہ ان کو خدمت پر لگا دیا گیا ہے۔ یہ خادم ہے، یہ مخدوم نہیں ہے۔ یہ خدمت کرنے کے لیے، ایک صبح کے لیے اور ایک رات کے لیے، یہ خدمت کے لیے ان کو مقرر کر دیا گیا تاکہ یہ خدمت کریں۔ خادم کبھی مخدوم نہیں ہو سکتا، خادم خدمت نہیں لے سکتا ہے۔ یہ اس دور کی بات ہے۔ پھر آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کتاب واقعی ہی جدید دور کی پیداوار نہیں ہے۔ یہ وہ کتاب نہیں ہے جس کو لوگوں نے اپنی مرضی سے اس کے اندر جو چاہا ڈال دیا ہے اور جو چاہا نکال دیا ہو، بلکہ یہ کتاب پرانے اور جو ایک اتنا زیادہ ترقی یافتہ دور نہیں تھا، یہ اس دور کی کتاب ہے۔ اس کے لیے ہم مزید اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے جہاں پر خدا نے کہا کہ یہ دو نیر بنائے، خدا نے دو نیر بنائے، ایک دن پر حکومت کرے اور رات پر حکومت کرے، اور نشانوں اور زمانوں اور دنوں اور برسوں جیسے الفاظ کا یہاں پر ذکر ہے۔ یہ میں نے کہا کیونکہ یہ اتنا ترقی یافتہ دور نہیں تھا، اس لیے جدید، اگر یہ ترقی یافتہ دور کی پیداوار ہوتی تو یہاں پر ترتیب سے لکھا ہوا ہوتا کہ خدا نے مہینوں، ہفتوں، دنوں، سالوں اور نوری